الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلاۃ مکرم معظم محتشم سٹیج کی زینت علماء کرام اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں امتیوں حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بانیان محفل کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے۔ حضرت واصف علی واصف کا قول آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی شخص کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور مل جائے، نیکی کی توفیق مل جائے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی یاد اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ حضور جس پر مہربان ہوتے ہیں اس کے دل میں اپنی یاد ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا دنیا کی ہر چیز کرتی ہے۔ پتھر بھی اللہ اللہ کرتے ہیں اور ہر جانور بھی اللہ اللہ کرتا ہے، اور جسے ہم نجس العین ہم اپنی زبان میں بارلا کہتے ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ سے ملانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نمائندے اپنے بھیجے، کیونکہ صرف اللہ اللہ کرنا اور اللہ کی معرفت یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو دنیا میں بھیجا جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے آئے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ، تو پھر اگر وہ بات ہوتی تو ہم بھی کتے کی طرح اللہ اللہ کہہ دیتے، نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ سور کی طرح اللہ اللہ کہتے، نبی کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ نے اپنے نبی بھیج کر انسان کو اپنی معرفت کا موقع دیا اور انسان کے لیے اپنی معرفت کے اسباب مہیا کیے، کیونکہ اگر نبی نہ آتے تو کون بتاتا کہ اللہ کی کیا شان ہے، کون ہمیں بتاتا کہ وہ ازلی و ابدی ہے، ہمیں کب سمجھ آتی۔ تو بہرحال پھر انہی گروہ انبیاء میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا اور فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گیا۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جسے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ بچی۔ سورج چمک رہا ہے، اب دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ رات ہے اندھیرا ہے، کیونکہ یہ برہان قسم کی ایک
دلیل ہے اور اس کا رد بندہ نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رات ہے جی سورج نہیں چمک رہا. اگر کوئی کہے تو اسے پاگل کہا جائے گا. اور نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا برہان آیا ہے, ایسی دلیل آئی ہے تمہارے پاس جسے دیکھنے کے بعد تم اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے. جس زمانے میں آگ کو پوجا جاتا تھا, بتوں کو پوجا جاتا تھا اور شرک و بدعت اور گمراہی اپنی ساری حدیں پار کر چکی تھی, اس وقت اللہ کے نبی آئے تو اللہ نے فرمایا برہان آیا ہے. یعنی اس کو دیکھنے کے بعد, میرے محبوب کو دیکھنے کے بعد یہ گنجائش باقی نہیں رہتی کہ کوئی کسی بت کو پوجے, کوئی آگ کو پوجے, کوئی ستاروں کو پوجے, کوئی سورج کو پوجے, بلکہ حقیقی اور سچا رب وہی ہے جس کے سامنے محمد عربی اپنی گردن کو جھکاتے ہیں, اپنا سر انور جس رب کی بارگاہ میں اللہ کو وہ محبوب جھکاتا ہے وہی رب سچا ہے. اور پھر اس برہان کو اللہ نے اپنے نبی کو جن صفات کے ساتھ متصف کر کے دنیا میں بھیجا تھا, پھر وہ شانیں بھی ایسی, وہ اوصاف بھی ایسے تھے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا تھا. وہ ملک شام کا سفر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب 10-12 سال کی عمر میں شام کی طرف آپ نے سفر فرمایا, تو جب وہ رائب کے اس عبادت گاہ کے باہر پہنچے تو رائب باہر نکلا اور وہ جو قافلہ تھا, قافلے والے اپنی سواریوں کے کجاوے کھول رہے تھے, ان سے سامان اتار رہے تھے کچھ دیر رکنے کے لیے. تو ان کے درمیان وہ رائب تلاش کرتا کرتا میرے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام کے مقدس اور پاک ہاتھ سے پکڑ کر اس رائب نے یہ کہا تھا, آزا سید العالمین, آزا رسول رب العالمین, یبعث اللہ رحمت للعالمین. 12 سال نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری عمر ہے اور اس رائب نے آ کے میرے پاک نبی کو ہاتھ سے پکڑ کر یہ کہا کہ آزا سید العالمین, یہ سارے جہانوں کا سردار ہے. آزا رسول رب العالمین, یہ عالمین کے رب کا رسول آیا ہے. وَيَبْعَثُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اللہ اسے رحمت دو جہاں بنا کر مبعوث کرے گا. تو ان جو قافلے میں لوگ تھے انہوں نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کا نبی ہے, یہ دو جہاں کا سردار ہے, یہ رحمت للعالمین بن کے آنے والا ہے؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ جب تم میرے سامنے آئے ہو نا تو لم یبقا شجر ولا حجر الا حر ساجدا, کہ جب تم میرے قافلہ میرے سامنے آیا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ نہ کوئی درخت باقی بچا ہے, نہ کوئی پتھر باقی بچا ہے کہ جس نے اس نبی کو سجدہ نہ کیا ہو. یہ دیکھ کے مجھے پتا چلا ہے یہ اللہ کا رسول بھی ہے, یہ عالمین کا سردار بھی ہے, یہ رحمت للعالمین بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سرکار کی آمد, تاجدار ختم نبوت. اگر نبی پاک علیہ السلام نبی نہیں تھے 40 سال سے پہلے تو وہ درختوں اور پتھروں نے سجدہ کس کو کیا تھا؟ کیونکہ اس رائب نے جو پہلی آسمانی ساری کتابوں میں اس نے نبی پاک علیہ السلام کی صفات کو پڑھا تھا, محاسن کو پڑھا تھا, آپ کے اوصاف کو پڑھ کر اس نے پہچان لیا. تو پھر وہ سجدہ کس کو کیا گیا؟ بلکہ یہاں تک بھی آیا کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام سے آ کے کچھ سوال کیے اور پھر اس نے یہ سوال کیا کہ یہ جو آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں یہ ختم بھی ہوتے ہیں یا ہمیشہ ہی رہتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ ہمیشہ اسی طرح رہتے ہیں. تو اس نے کہا بالکل میں نے اسی طرح پڑھا ہے. تو مکچند بدر شاشانی ہے, کالی زلف تیاک مستانی ہے, مخمور اکھین مدبریاں. تو نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کے اس رائب نے کہا کہ یہ اللہ کا رسول بھی ہے, یہ رحمت للعالمین بن کے آنے والا ہے, یہ عالمین کا سردار بن کے آنے والا ہے. بلکہ حضرت حسان بن ثابت آپ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو اس وقت بڑا شور مچا
تو سارے مدینے والے باہر نکل آئے کہ یہ کیا کیسا شور ہے. تو کہتے ہیں جب ہم باہر آئے تو ایک یہودی کہہ رہا تھا, راہب یہودیوں کا عالم, کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کی آمد پر آسمان پر فلاں ستارہ طلوع ہوگا, آج وہ طلوع ہو چکا ہے, سمجھ لو کہ آخری نبی دنیا میں آ چکا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام پہلے سے نبی بن کے آئے, اور اتنے پہلے سے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کب بنایا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے بھی میں نور کی شکل میں اللہ کے ہاں موجود تھا. تو بہرحال اللہ کے نبی